بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو پورے 10 سال ہو چکے تھے۔ آج میری شادی کی سالگرہ تھی۔ میرے شوہر کی عادت تھی کہ میری شادی کی سالگرہ کو وہ ہمیشہ بہت دھوم دھام سے مناتے تھے۔ کہتے کہ تم میری پہلی اور آخری بیوی ہو۔ میں ان کی بات سن کر بہت ہنسا کرتی تھی۔ کیا مطلب کہ میں آپ کی پہلی آخری بیوی ہوں؟ یہ بات کہتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ دوسری شادی کرنے والے ہیں۔ میں ہنس کر کہتی تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے۔ خدا کا خوف کرو بیگم، تو مجھ پر اتنا شک کیوں کرتی ہو؟ میں ایسا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا۔ ابھی میں اور میرا شوہر واجد علی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا ہمیشہ کی طرح میری نند اداس صورت لیے کھڑی ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا تو ہونا ہی تھا، جب جوان نند گھر میں موجود ہو تو بھائی اور بھابھی کا حق حلال کا رشتہ بھی اسے حرام لگنے لگتا ہے۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے میں کوئی گناہ کر رہی ہوں۔ بھابھی، آپ کو امی بلا رہی ہیں۔ نند کی یہ بات سن کر میری تیوری پر بل پڑ گئے تھے۔ اچھا، اماں بلا رہی ہیں تو تم جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ میری بات پر وہ غصے سے پیر پٹکتی چلی گئی۔ ابھی 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ میری ساس بھنائی ہوئی وہاں آ گئی۔ میں نے تمہیں کہا ہے کہ باہر دفع ہو، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ بے حیائی تو آج کل عروج پر ہے۔ گھر میں جوان لڑکی موجود ہے اور تم دونوں بے شرموں کی طرح یہاں بیٹھے اپنی باتوں میں مصروف ہو۔ چلو رضیہ، جلدی سے باہر آؤ، بہت کام پڑا ہے۔ ساس کی اس بات پر میرا ذہن تو بہت برا ہوا، لیکن میں چپ رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں کچن میں ان کے پاس گئی تو وہ مجھے اور زیادہ سنانے لگیں۔ آخر آج مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میری 10ویں شادی کی سالگرہ تھی۔ ہم دونوں بہت کم عمری میں شادی کے بندھن اور ذمہ داریوں میں بندھ گئے تھے۔ اس کے بعد میری نندوں کی دیوروں کی شادی ہوئی تھی۔ یہ سب خرچہ میرے شوہر نے اٹھایا اور میں بھی قسم پرسی کی زندگی گزارتی رہی۔ اب جب کہ ہمیں زندگی میں سکون میسر آیا تھا تو میری چھوٹی نند مصیبت بن کر ہمارے گلے کا توق بن چکی تھی۔ ماں جی، آپ کو اپنی بیٹی کا اتنا ہی خیال ہے تو آپ اس کی شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ اس کی عمر اب 30 سال ہونے کو ہے۔ آپ ابھی بھی کس اچھے رشتے کے انتظار میں ہیں؟ اور ہم کب تک یوں چھپ چھپ کر اپنی زندگی گزارے ہیں ماں جی؟ آپ کو بھی تو احساس ہونا چاہیے نا۔ آپ اپنی بیٹی کی شادی کریں، ہر وقت ہمارے سر پر تلوار کی طرح لٹکتی رہتی ہے۔ میری یہ بات سن کر میری ساس کو بہت غصہ آ گیا۔ وہ ہاتھ ہوا میں نچاتے ہوئے بولیں، تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ میں تو تمہارا گھر بچانے کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ جانتی ہو، جس دن تمہاری نند کی شادی ہو گئی نا، اس دن سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تم دونوں بھی نہیں بچو گے۔ ابھی تو تم پٹر پٹر باتیں کر رہی ہو۔ ابھی تم نے اس شادی کا مزہ چکھا نہیں ہے جو اس گھر میں اگر ہو گئی تو تمہاری عمارات بھی زمین پر منہ کے بل گر پڑے گی۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر مجھے تو لگا جیسے میں نے کوئی گستاخی ہی کرتی ہو۔ میں نے اس میں غلط بات کیا کی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا ماں جی۔ آپ نے اپنی بیٹی کو 10 سال سے گھر میں بٹھا کر رکھا ہے۔ میں نے اگلا وار کیا۔ ہاں تو کسی وجہ سے بٹھا کر رکھا ہے نا۔ ابھی تمہیں ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے۔ تم مجھ سے بہت چھوٹی ہو، بہتر ہے کہ تم ان باتوں میں نہ ہی پڑو، ورنہ تمہارا جو حشر ہوگا وہ تم خود دیکھ لینا۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میرا تو دل کانپ کر رہ گیا۔ بھلے ساس ساس ہوتی ہے، لیکن آج تک انہوں نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ لیکن میں جب بھی نند کی شادی کی بات کرتی میری ساس کو بہت غصہ آ جاتا۔ ان باتوں نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ البتہ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں اپنی نند کو یوں برباد نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی یہ بات کرنا ہی تھی، کیونکہ جب بھی ہم ساس سے اپنی نند کی شادی کے بارے میں بات کرتے تو وہ ایسے ظاہر کرتی جیسے میری نند کی شادی ہونے سے گھر میں بہت بڑا طوفان برپا ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ بات ایسی نہیں تھی جیسا وہ سمجھتی تھیں، بلکہ شاید ان کا کوئی ذاتی مفاد تھا، کیونکہ میں اکثر گھر میں کام کاج نہیں کرتی تھی، باہر نوکری پر بھی جانا ہوتا تھا، تو میری نند گھر میں سارا کام سنبھال لیتی تھی۔ شاید کہ میری ساس کو اس بات کی فکر ہو کہ بیٹی گھر کے کام کرتی رہے، لیکن کوئی ماں اتنا برا اپنی اولاد کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہے؟ یہی سوچ کر میں نے اپنے شوہر سے یہ بات کی تو وہ بھی حیران ہونے لگے۔ بولے کہ میں بھی تو یہی نہیں سمجھ پایا، میں نے اتنے رشتے اپنی بہن کے لیے لائے لیکن ابھی تک ایک بھی رشتہ قبول نہیں ہوا، اس لیے کہ اماں کو رشتہ پسند نہیں آیا،
مگر یہ بات تو تم بتا رہی ہو کہ اماں میری بہن کی شادی سرے سے کرنا ہی نہیں چاہتی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اماں کی یہ نیت ہے تو میں انہیں سمجھاتا، میں ان سے پہلے بات کرتا، مگر اب لگتا ہے کہ مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ میرے شوہر بھی گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے اور میں بھی سوچنے لگی، لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا کہ میں اپنی نند سے بھی بات کر لوں، کیونکہ وہ میری ہمیشہ سے ہی مخالف رہی ہے۔ میں بھی جب اس کے رشتے کی بات کرتی تو وہ چڑ کر آگ بگولا ہو جاتی، کہتی کہ تم میرا مذاق اڑا رہی ہو، تم کو میرے گھر میں رہنے کا دکھ ہے، تم چاہتی ہو کہ تم مجھے اس گھر سے نکال دو، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ میں اپنی نند کو سمجھاتی کہ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، تمہاری شادی کرنا تو تمہارے لیے خوشی کا باعث ہوگی، پھر تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ میری نند اس بات کا کوئی جواب نہ دیتی، بلکہ اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگتی، جو اسے اشارہ کر کے اپنے کمرے میں بلا لیتی۔ مگر آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی نند سے صاف صاف بات کر کے رہوں گی، کیونکہ اب کافی عرصہ ہو گیا تھا میں نے اپنی نند کو خوش نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت خاموش یا پھر چڑچڑی ہی رہتی تھی۔ اس کی زندگی میں خوشیوں کے پھول بکھیرنا چاہتی تھی۔ اس دن جب کہ جمعے کا دن تھا، صبح مجھے چھٹی بھی تھی، میں نے سوچا کہ اپنی نند سے اس کی رائے معلوم کر لوں، لیکن پہلے 2-4 لڑکوں کی تصویریں نکال کر بیٹھ گئی۔ کہا کہ یہ اسے دکھا کر منانے کی کوشش کروں گی، ہو سکتا ہے کہ خوش شکل لڑکے دیکھ کر اس کا بھی دل پگھل جائے۔ لیکن جیسے ہی میں نند کے پاس بیٹھی، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ یہ دیکھ کر میں بھی گھبرا گئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ تم میری بہنوں جیسی ہو۔ میں نے اسے گلے سے لگانا چاہا تو وہ بدک کر دور ہٹ گئی۔ میں جانتی ہوں بھابھی، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ میں نے تو قربانی آپ لوگوں کے لیے دی ہے، مگر آپ کو اس بات کا کوئی احساس نہیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں خود ہی گھر سے بھاگ کر شادی کر لوں۔ ارے جب تک اماں شادی نہیں کروائیں گی تو میں کیا کروں گی؟ نند کی آنکھوں سے آنسو گرتا دیکھ کر میرے بھی دل پگھل گیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ میری نند کس قدر مظلوم ہے، جو اپنی ماں سے اپنی شادی کا بھی نہیں کہہ سکتی۔ ان کے ابا جان کی وفات تو بہت پہلے ہی ہو چکی تھی، اس لیے اب سیاہ و سفید کی مالک میری ساس تھیں، جنہیں چاہ کر بھی میرا شوہر نہ روک پا رہا تھا نہ منا پا رہا تھا۔ وہ جو بھی کرتی تھیں اپنی مرضی سے ہی کیا کرتی۔ میں نے بھی اپنے شوہر سے کہا کہ تم سیدھی سیدھی بات اپنی ماں سے کرو، میں تمہاری بہن سے بات کر کے اس کا دل مطمئن کر دوں گی۔ یوں میں اس سے پوچھنے لگی تو اس نے دکھوں کا انبار میرے سامنے لگا دیا۔ میں خاموش ہو گئی۔ کہا کہ کیا تم شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن پھر روتے ہوئے بولی، اماں کو یہ بات مت بتانا، ورنہ وہ مجھے کچا چبا جائیں گی۔ ان کو لگے گا جیسے میں آپ دونوں کی ازدواجی زندگی خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے ٹھان لی کہ آج میں اپنی ساس سے اس بارے میں بات ضرور کروں گی۔ نند سے ملنے کے بعد میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی، مگر دیکھا تو ان کا کمرہ بند تھا۔ ایک جھٹکے سے کھولا تو کمرہ کھل گیا تھا، مگر ساس اندر کمرے میں موجود نہیں تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی، اتنی صبح صبح آج وہ کہاں چلی گئی تھیں، وہ بھی جب ہفتے کا دن تھا۔ میں نے دیکھا ان کی چادر وہیں پڑی تھی، لگا کہ جیسے وہ غسل خانے میں گئی ہوں۔ میں فوراً سے پہلے ان سے کمرے سے نکل آئی تھی، کیونکہ ان کے کمرے میں زیادہ دیر ٹھہرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ مجھ پر شک کرنے لگ جاتی کہ میں نہ جانے ان کے کمرے میں کیا ڈھونڈنے آئی ہوں۔ پھر میں ان کے کمرے سے نکلی تو واقعی یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ دیکھا تو وہ غسل خانے سے باہر آ رہی تھیں، مگر بہت جلدی میں لگ رہی تھیں۔ انہوں نے کالے رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی اور بہت جلدی میں کہیں جا رہی تھیں۔ مجھے خود کو گھورتا دیکھ کر وہ رک گئیں۔ کیا ہے بیٹا، تم یہاں کھڑی مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ اندر، اپنی بہن کا خیال رکھو۔ انہوں نے میری نند کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ماں جی، میں اسی کے بارے میں آپ سے بات کرنے آئی تھی۔ میں نے کہا تو وہ چڑ کر بولی، خبردار جو تم نے اس کی شادی کی بات مجھ سے کی۔ میں تم لوگوں کی یہ باتیں سن سن کر اب تنگ آ چکی ہوں، مجھے اور کوئی بات نہیں کرنی۔ اگر تم لوگوں نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو میں سب کو دیکھ لوں گی، میرے بغیر اس گھر میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ میری ساس یہ کہہ کر دروازے سے نکل گئی۔ میں دیکھتی رہ گئی، پھر سوچا کہ میں صرف چپ چاپ تماشا ہی کیوں دیکھوں، کیوں نہ میں ان کا پیچھا کروں، دیکھوں تو صحیح کہ آخر یہ ہر ہفتے جاتی کہاں ہیں۔ پچھلی بار بھی ایسا ہی ہوا تھا، میری نند گھر میں بیٹھی رو رہی تھی اور میری ساس دوپٹہ اوڑھ کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھیں۔ میں ہر بار یہ تماشا دیکھتی چپ رہتی، لیکن اب کی بار میں خاموش نہ رہ سکی تھی۔
میں یہ نہیں کہ اپنی نند کی دشمنی میں یہ سب کر رہی تھی، اس کے بھلے کے لیے مجھے ہی آواز اٹھانا تھی۔ خیر میں اپنی ساس کے پیچھے پیچھے گھر سے نکل پڑی تھی۔ میں نے دیکھا وہ تھوڑی دور رکشے والے کے پاس کھڑی کسی بحث میں مصروف تھیں۔ پھر اس سے بات نہ بنی تو اگلے والے کے پاس چلی گئیں۔ اس رکشے والے سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے اپنا رکشہ لگا دو تاکہ ہم اس تک بروقت پہنچ سکیں۔ وہ میری بات سمجھ گیا۔ میں نے بند رکشے کا انتخاب اسی لیے کیا کہ میری ساس مجھے دیکھ نہ سکے۔ اب میں بیٹھی ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ منزل پر پہنچتے ہی انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، میں بھی چھپ کر بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس اتر کر نیچے چلی گئیں۔ میں نے دیکھا میری ساس ایک بیسمنٹ میں بنے کمرے کی طرف جا رہی تھیں۔ ان کو دیکھ کر مجھے اور شک ہوا۔ اگر کسی عام گھر میں ملنے جلنے کے لیے جانا ہوتا تو پھر اتنی خفیہ طریقے سے کیوں ہی جاتیں؟ میں بھی پیچھے پیچھے آئی۔ دیکھا تو وہ کسی کا گھر نہیں بلکہ کسی پیر فقیر کا کوئی آستانہ لگ رہا تھا۔ وہاں وہ اندر چلی گئیں۔ اندر اندھیرا تھا، روشنی بھی نہیں تھی کہ میں دیکھ پاتی ہو کیا رہا ہے۔ پھر اگر دروازے میں کھڑی ہوتی تو اور بھی برا لگتا۔ میں نے اپنی چادر تبدیل کی اور باہر آ کر ایک دکان والے سے کچھ خریدنے لگی تھی۔ میری نظر اسی بیسمنٹ میں تھی۔ ادھر دیکھتے دیکھتے میں نے دکان والے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کیا تم کو معلوم ہے کہ یہاں کوئی عورت ہر ہفتے آتی ہے؟ بولا کہ یہاں تو کئی عورتیں آتی ہیں، مجھے کسی کا یاد نہیں رہتا۔ ہاں البتہ پیر صاحب کے پاس ایک بڑے ہی معقول گھرانے سے ایک خاتون ہر بار آتی ہیں، اکثر اپنی گاڑی میں آتی ہیں، لیکن مجھے ان کے آنے کا مقصد سمجھ نہیں آیا۔ پیروں فقیروں کے پاس تو غریب لوگ آتے ہیں، ان امیروں کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں نے اس آدمی سے کافی معلومات حاصل کر لی تھیں۔ یہ بات تو بالکل تصدیق کر لی گئی تھی کہ میری ساس کسی پیر فقیر کے پاس جاتی ہیں۔ اب اس کا مقصد یا مطلب جاننے کی تو کوئی ضرورت تھی نہیں۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی نند کی شادی اپنے بھائی سے ہی کر دیتی ہوں۔ پہلے تو مجھے اپنی نند پر شک تھا کہ شاید وہ کسی لڑکے سے بات چیت کرتی ہے، اس کا پسندیدگی کا معاملہ ہے، اسی لیے مجھے بتا نہیں پا رہی، اور میں اس کے پیچھے پڑ کر اپنی ہمت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر اب معلوم ہو گیا تھا کہ سب میں میری نند کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر کسی کا قصور تھا تو سراسر میری ساس کا تھا۔ میں نے طے کر لیا کہ میں اپنے شوہر اور نند کو بتائے بغیر اس فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دوں گی، کیونکہ کئی بار میں نے اپنے شوہر سے بھی اس سلسلے میں بات کی، مگر وہ بھی اپنی ماں کی باتوں میں آ جاتے تھے۔ کافی دن میں سوچتی رہی کہ میں اس مسئلے کا کیا حل کروں، پھر سوچا کہ پہلے اپنے بھائی سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ میں نے بھائی کو ساری صورتحال بتا کر کہا، بھائی تم میری نند سے شادی کر لو، وہ بہت نیک اور پرہیزگار لڑکی ہے، مگر میری ساس نہ جانے کیوں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ بھی بلا وجہ، حالانکہ میری نند ایک خوبصورت اور شادی کے قابل لڑکی ہے۔ میرے بھائی نے میری بات سنی اور بولا، اگر میں اس طرح کروں گا تو تمہارے سسرال والے تم سے ناراض ہوں گے، پھر تم کیا کرو گی؟ میں نے کہا وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں جو بھی کروں گی اس کا اثر صرف مجھ پر ہی ہوگا، اور میں اپنا دفاع کرنا خود جانتی ہوں۔ میرا بھائی اس بات پر مان گیا، بولا کہ تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گا، لیکن تم اس بات کا ضرور دھیان رکھنا کہ تمہاری ساس کو اس بات کا پتہ نہ چلے، یا پھر اگر پتہ بھی ہے تو ان کو منا ضرور لینا۔ میں نے اگلا منصوبہ یہ تیار کر رکھا تھا کہ اپنی ساس اور اپنی نند دونوں ہی کو اس بات سے بے خبر رکھوں گی، ساس اور شوہر کو عمرے کے لیے بھیج دوں گی۔ جب گھر میں کوئی نہیں ہوگا، رشتے کا بھی مسئلہ نہیں، اپنی نند کو میں اپنی باتوں میں بہلا پھسلا کر منا لوں گی، مگر اب اس کی عمر مزید ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ خدا کی کرنی کہ میری ساس کو جب میں نے عمرے کا کہا تو وہ جھوم اٹھیں، بولیں کہ مجھے تو بابا جی نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم عمرہ کر لو، تمہارے سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو نے تو میرے دل کی بات کر دی ہے بہو، میں ضرور جاؤں گی، اور اللہ تجھے سلامت رکھے، تجھے خوش رکھے۔ تو نے میرے دل کی بات پوری کر دی۔ میری ساس مجھے دعائیں دینے لگیں، مگر ماں جی آپ عمرے پر اکیلی نہیں جا سکتی، آپ کو ان کے ساتھ جانا ہوگا۔ ارے ہاں بیٹا مجھے پتہ ہے، اس نے مجھے ویسے بھی بتا دیا تھا، اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ میری بات پر وہ بہت خوش ہوئی تھیں، خوشی خوشی عمرے کی تیاری کرنے لگیں۔ میری ساس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں نے ان کے جانے کے بعد کیا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ مجھے تو ڈر بھی لگ رہا تھا کہ میرا شوہر نہ جانے وہاں سے آنے کے بعد مجھ پر کیا الزام لگا دے گا، کیونکہ میری نند کی شادی نہ ہو رہی تھی، اس کی فکر سب سے زیادہ مجھے تھی۔ خیر میرا بھائی بھی معقول تھا، اس کی پہلی بیوی کی وفات کے بعد ہم نے اس کی دوسری شادی نہیں کی تھی، مگر اب بھی وہ جوان لگتا، اس کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا۔
बस अपनी बीवी के गम में उसने शादी न की थी। अब कहता कि किसी दर्दमंद से ही शादी करूँगा जो मेरे दुख को समझ सके। मैंने भी भाई से बातचीत कर ली थी, उसको मेरी नंद पसंद थी, बस मेरी वजह से हिचकिचा रहा था। मेरी सास के ससुराल से जाने के बाद मैं अपनी नंद को अपने घर ले आई। कहा कि यहाँ पर मुझे डर लग रहा है, हम दोनों अकेली औरतें यहाँ कैसे रहेंगी। मैं अपने तुम्हें मैके लेकर जाती हूँ, तुम सबसे घुल मिल लेना। और फिर जो मैंने मंसूबा तैयार किया था उस पर अमल करते हुए जैसे ही हमने दरवाज़ा खोलकर कदम अंदर रखा तो मेरा भाई हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद था। उसने मेरी नंद को देखा तो देखता ही रह गया। मेरी नंद खूबसूरत थी, पर्दादार थी, उसके चेहरे पर एक अलग किस्म की रौनक और नूर था। मुझे पता था कि ये दो दिलों को मिलाने का सही वक्त है। अम्मा को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। मेरी नंद रफ्ता रफ्ता मेरे भाई से घुलने मिलने लगी थी। मेरा भाई खुद तो दुखी दिल वाला था, लेकिन लोगों को खूब हंसाता, ख़ासकर लड़कियां उसके मजाक करने पर तो लूट पूट हो जाया करती। मेरा भाई इस सब बातों की वजह से लड़कियों में मशहूर भी काफ़ी था। खैर से जैसे ही उसने मेरी नंद से बातचीत करना शुरू की, नंद के दिल में उम्मीद के लड्डू फूटने लगे। फिर मैंने उससे खुद ही रिश्ते की बात की तो उसने सर झुका लिया और बोली कि अम्मा शादी मेरी कभी नहीं होने देंगी, आप खुद ही देख लीजिएगा, मेरे हाँ करने से कुछ नहीं होगा बाजी। मैं कह भी दूँ ना तो मेरी अम्मा मुझे हमेशा अपने घर बिठा कर रखेंगी। वो नहीं चाहती कि मेरी शादी हो। क्यों नहीं चाहती? क्या तुम्हें कोई और पसंद था? नहीं, खुदा ना करे भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस अम्मा को ये सब पसंद ही नहीं तो मैं क्या कह सकती हूँ। अपनी नंद की बात पर मैं परेशान तो हुई थी, फिर सोचा कि जब मैं शादी का निज़ाम कर लूँगी तो फिर वो बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि शरअन निकाह हो जाए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। मियाँ बीवी को अलग करने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। अगले दिन मैंने अपनी नंद की शादी का बंदोबस्त कर दिया। वो भी इस बात को समझती थी कि अगर एक बार ये मौका हाथ से निकल गया तो दूसरी बार उसका घर बसाने का मौका नहीं आएगा। यूँ 20-25 लोगों की मौजूदगी में मेरी नंद का निकाह मेरे भाई से कर दिया गया। उसको तो यकीन नहीं आ रहा था कि वो सुहागन बन चुकी है। बोली कि भाभी, खुदा आपको, आपकी बेटियों को हमेशा सलामत रखे, उनको ऐसी इज्जत दे कि जो किसी को ना मिली हो। आपने मेरा मान रखा है, आपने मुझे सहारा दिया है ना, खुदा आपको उस वक्त सहारा देगा जब आपको उसकी ज़रूरत होगी। मैं अपनी नंद की बातों पर बहुत खुश हुई, मगर मुझे अपनी सास का बहुत डर था। खैर से फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मेरी सास जब उम्रे से वापस आईं तो हम सबको गले लगाकर मिलने लगीं, हमसे माफ़िया मांगती, हमें चूमती। मेरी नंद भी घर में ही मौजूद थी, मगर उनको ये नहीं पता था कि वो निकाह कर चुकी है, उसकी शादी हो चुकी है और वो उनकी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुकी है। वो अपनी माँ से शायद आखिरी बार मिलने आई थी, क्योंकि हकीकत जानने के बाद तो मेरी सास ने वाकई उससे मिलना जुलना छोड़ ही देना था। लेकिन अजीब बात हुई जब मेरी सास ने खुद ही मेरी नंद की शादी की बात कर दी। हम लोग तो हैरान रह गए। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा, आप तो हमेशा से मेरी शादी के ख़िलाफ़ थी, फिर क्या हुआ? मेरी नंद ने पूछा तो बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं उस ढोंगी पीर की बातों में आ गई थी। उसने मुझे हमेशा तुम्हारे बारे में यही कहा था कि तुम अगर शादी करोगी तो तुम पर आशिक जिन्नात तुम्हारे शौहर को मार देंगे और तुम्हारी जान को भी ख़तरा होगा। तुम्हें मालूम है ना, एक बार तुम्हें मिर्गी का दौरा पड़ा था, उसके साथ तुम्हारी हालत ख़राब हो गई थी। बस मैं डर कर तुम्हें पीर बाबा के पास ले गई। उसने मेरा ऐसा दिमाग ख़राब किया कि मैं तुम्हारे हर रिश्ते पर इनकार करती गई। मगर मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मैं तुम्हारी शादी बहुत जल्द करा दूँगी। अल्लाह ताला ने अपने घर बुलाकर मुझे हिदायत बख्शी है। मैं जान गई हूँ कि ये पीर बाबे फ़कीर सब ढोंग है। अल्लाह के घर में ये सब करना तो शिर्क माना जाता है। वो तो रोज़ा रसूल पर खड़े होकर दुआ नहीं मांगने देते, फिर इन जाली पीरों फ़कीरों की क्या औकात है। सास के मुंह से ये बात सुनकर मेरे दिल को कुछ तसल्ली हुई थी, मगर फिर भी उनको ये बता नहीं सकते थे कि हमने क्या कर दिया। अलबत्ता सास की मौजूदगी में और शौहर की मौजूदगी में दोबारा मेरे भाई का और मेरी नंद का निकाह पढ़ाया गया था। कहा यह गया कि दोनों की पसंदीदगी है। खुदा का शुक्र कि उन 25 लोगों ने मेरी सास और मेरे शौहर के कान नहीं भरे।
ورنہ آج نہ جانے کیا مصیبت ہوتی اور میری ساس مجھ سے ہمیشہ کے لیے متنفر ہو جاتی۔ البتہ میری نند میری مخلصانہ کوششوں کی قدر کرتی ہے، کہتی ہے کہ آپ نے جو بھی کیا میرے بھلے کے لیے کیا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔